الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سبحان اللہ. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا أعلانا أولانا مولانا محمد عبده ورسوله سبحان اللہ. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحان اللہ. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم. صدق دل سے درود شریف کی تلاوت فرما لیں. اللهم بارك على محمد وعلى آله كما باركت على إبراهيم. عموماً کہنے والے کہہ دیا کرتے ہیں اور بعض دفعہ دھیان نہیں بھی رہتا. جب ہم نیکی کا کوئی کام کرتے ہیں تو دائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا فرشتہ مصروف ہو جاتا ہے، اور جب ہم برائی کا کوئی کام کرتے ہیں تو بائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا فرشتہ مصروف ہو جاتا ہے، اور جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. نیکی کا کام کریں تو دائیں کندھے والا فرشتہ مصروف ہوتا ہے، اور برائی کا کام کریں تو بائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا فرشتہ مصروف ہوتا ہے، اور جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں. دائیں کندھے والا نیکیاں لکھنے میں مصروف ہو جاتا ہے، بائیں کندھے والا گناہ مٹانے میں مصروف ہو جاتا ہے. اس لیے محبت سے ایک دفعہ ذرا پڑھ لیں، اپنی باتیں چھوڑ دیں. بڑا مختصر سا وقت ہے میرے پاس، تو تھوڑا سا اس کا خیال کر لیجئے. محبت سے ایک دفعہ سبھی کوئی حضرات قابل ست تعظیم علماء کرام، سامعین مکرم، اسٹیج پہ جلوہ فروز علماء کرام اور خانوادہ حضرت درخواسی رحمہ اللہ کی عظیم چشم و چراغ جمعیت علماء اسلام کے رہنما مخدوم زادہ مولانا پیر خلیل الرحمن درخواستی اور دیگر حضرات علماء کرام اور آپ سبھی حضرات، میں بڑے مختصر وقت میں دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. امید رکھتا ہوں کہ محبت سے سماعت فرمائیں گے.
کوشش یہ کیجئے گا کہ آپ کی بھرپور توجہ اس طالب علم کی جانب رہے. وقت بچے گا انشاءاللہ آپ کا بھی اور میرا بھی. غالباً میں پہلی بار ہی آیا ہوں آپ کے علاقہ میں. جی پہلی دفعہ ہی آیا ہوں. اجتماع یہ خوبصورت سجایا گیا اور اس کے لیے آپ کو دعوت دی گئی. آپ نے یقیناً عشاء کی نماز پڑھ لی ہوگی. جی یہ جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں یہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ اللہ قبول فرما لے اور ہمیں ثواب ملے، نیکی ملے. کسی بھی عمل کی قبولیت کی 3 شرطیں ہیں. صاحبان توجہ ہے. کسی بھی عمل کی قبولیت کی 3 شرطیں ہیں. صرف بولیں گے تو مجھے یہ پتہ چلے گا کہ بھرپور سن رہے ہیں. جیسے وہ میری وہ حیثیت تو نہیں ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، استاد شاگرد والی. عموماً جب کلاس میں کوئی بندہ پڑھ رہا ہو نا تو اچانک سے استاد پوچھ لیتے ہیں ہاں میں نے کیا لفظ بولا. اس سے یہ صرف پتہ چلتا ہے کہ طالب علم کی توجہ ہے. آپ بہرحال مجھ سے سینئر ہیں، اچھے ہیں ہر لحاظ سے، میں گناہ گار سے آکار ہوں، لیکن بہرحال چونکہ گفتگو کا ایک ڈیوٹی لگائی گئی اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں. کسی بھی عمل کی 3 شرطیں ہیں. اگر وہ 3 شرائط پہ عمل پورا اترے تو رب قبول کرتے ہیں، ورنہ اللہ قبول نہیں فرماتے. 3 شرطیں. ایک شرط ہے باقی 2 نہیں تب بھی قبول نہیں فرماتے. 2 شرطیں پوری ہو گئیں تیسری نہیں تب بھی اللہ قبول نہیں فرماتے. بڑی توجہ سے، میں نظریاتی بندہ ہوں، میں عقائد پہ بات کہنے کا عادی ہوں، تو اس لیے آپ کی توجہ چاہتا ہوں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو عمل ہے، خواہ وہ کوئی بھی عمل ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل دائرہ شریعت میں ہو. دائرہ شریعت میں ہو. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، کوئی بھی عمل ہے، نظر ہے، نیاز ہے، منت ہے، منوتی ہے، کوئی بھی عمل ہے، وہ دائرہ شریعت میں ہو. اگر وہ دائرہ شریعت میں ہے تو میرا رب قبول کرے گا. اگر وہ دائرہ شریعت میں نہیں، میرا اللہ اسے قبول نہیں کرے گا. ہر عمل کرنے سے پہلے یہ سوچنا ہوگا کیا اس کی سند ہے. صاحبان توجہ، من پسند تو نہیں، اپنی مرضی کا تو نہیں، کسی مولوی کی مرضی کا تو نہیں، کسی لیڈر کی مرضی کا تو نہیں. عمل وہ رب کے ہاں قبول ہوگا جو دائرہ شریعت میں ہو. خواہ وہ نماز ہو، میرے جملے سننا توجہ سے، خواہ وہ روزہ ہو، خواہ وہ حج ہے، خواہ وہ جانور کو ذبح کرنا ہے، خواہ وہ عید ہے. سبحان اللہ. کوئی میری گل سمجھ جی، میری بات نہیں سمجھ آئی. سب سے پہلی بات یہ کہ وہ دائرہ شریعت میں ہے یا نہیں، اللہ تب قبول فرمائیں گے. دائرہ شریعت کیا ہے صاحبان توجہ ہے؟ دائرہ شریعت کیا ہے؟ اب سنیے گا. میں دائرہ شریعت، میں اپنے ذوق میں طالب علم ہوں، میں اپنے ذوق میں ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں. تورات اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، لیکن قرآن وہ ہے صاحبان توجہ، قرآن وہ ہے جو قلب مصطفیٰ سے ہو کر آیا ہے. قرآن وہ ہے جو قلب مصطفیٰ سے ہو کر آیا ہے. میرا اللہ
اس عمل کو عبادت مانے گا جو ادائے مصطفیٰ سے ہو کر اوکھی اوکھی سمجھ آ رہی ہے، ملاقات پہلی ہے نا۔ دائرہ شریعت ہے ادائے مصطفیٰ کا نام۔ ذرا بولو ہے طبقہ بولو میرے نام۔ دائرہ شریعت ہے ادائے مصطفیٰ کا نام، دائرہ شریعت ہے فرمان مصطفیٰ کا نام، دائرہ شریعت ہے حضور کی اداؤں کا نام۔ اس لیے اللہ اس عمل کو قبول فرمائیں گے جس پر یا ادائے مصطفیٰ کی مہر ہو یا فرمان مصطفیٰ کی مہر ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد، تسلیم کی خوشبو چمن آرائے محمد، تنظیم خدا ساز تمنائے محمد، منشا جو خدا کا وہی منشائے محمد، جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی، کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی۔ اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت، قرآن کی دعوت ہے محمد کی اطاعت، ہے جتنا شعور اتنا ہی اس بات کو سمجھ لے، اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے، اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے۔ اللہ ہے کیا جس نے بتایا وہ محمد، قرآن سے پیغام جو لایا وہ محمد، آیات میں پیوست جو آیا وہ محمد، جس نے بشریت کو سجایا وہ محمد، نور شمس و قمر محمد، مطلوب بام و در محمد، راہدار رہبر محمد، راکب بہروبر محمد، نطق شیری اثر محمد، طیب و طاہر محمد، مزمل و مدثر محمد، نبی الحرمین محمد، سرور کونین محمد، محبوب رب المشرقین محمد، جد الحسن والحسین محمد، امام القبلتین محمد، شفیع المسلمین محمد، سید العارفین محمد، سید الساجدین محمد، مشعل بزم وفا محمد، واجب العطا محمد، گوہر ارتقا محمد، گوہر انما محمد، سید الاصفیاء محمد، آفتاب ہدا محمد، محجاب عطا محمد، یاسین و طہا محمد، رحمت للعالمین محمد، رہبر السالکین محمد، راحت العاشقین محمد، صاحب کعبہ کوثر محمد، رسول الثقلین محمد، نادش دو جہاں محمد، رحمت برسبا محمد، ہادی انسجا محمد، فخر کون و مقام محمد، مشفق و مہربا محمد، راحت آسیہ محمد، سید و سردار محمد، قافلہ سالار محمد، مصدر انوار محمد، نور انوار محمد، حبیب کردگار محمد، مقصد کائنات محمد، مقصود کائنات محمد، مرکز کائنات محمد، ہادی کائنات محمد، روح کائنات محمد۔ تکبیر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، خطیب اسلام حضرت قاضی مطیع اللہ سے زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ جزاک رکھو، لے آؤ رکھو۔ تقریر ہور کم ہے تے اے وصولی ہور کم ہے۔ جزاکم اللہ، اللہ خوش رکھے توانو، اللہ توانو سلامت رکھے، اللہ توانو آباد رکھے، ہس دے کھیڑ دے رہو جی۔ تبدیلی دے دور ہے تے کھیڑنا اوکھا، پر میں کو نہیں لے آندی تبدیلی، میرا کوئی قصور نہیں تبدیلی لے آنے۔ دوستو توجہ ہے، آپ کی یہ محبت ہے، لوگ جو محبت فرما رہے ہیں، لیکن میری بات رہ جائے گی۔ توجہ ہے دوستو، میری بات رہ جائے گی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ہر علاقے کا اصل میں اپنا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے۔ تسی ناراض نہیں ہوئے؟ تسی ان کیوں اتنے لے کے رکھے نے؟ اتنے رکھ دے۔ میں اجازت ہو تو بات شروع کروں جی تھوڑی سی اور؟ میں انشاءاللہ یہ بات میں سارے آپ سے اکٹھے کر کے لے لوں گا، چھوڑتے نہیں۔ شریعت ہے حضور کی اداؤں کا نام، اور یہ ادائیں تب آتی ہیں سینے میں، اپنے روزمرہ کے معمولات میں۔ میری گفتگو بات سنیے، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں نا، یہ صاحب مجھے نہیں سن رہے، ان کی کسی نے ڈیوٹی لگا دی ہے، 2 کیمرے پکڑا دیے کہ آپ نے یہ ویڈیو بنا کے لانی ہے، یہ بعد میں پھر دیکھیں گے انشاءاللہ۔
لیکن مجھے مزہ اس کا آتا ہے، لطف اس کا آتا ہے بات کرنے کا، اور یقین جانیں مجمع جب اس طرح کا مل جائے کہ آپ میرے لفظ سنیں اور اس کے مطابق مجھے یہ دکھائی دے کہ یہ بات منتقل ہو گئی ہے، تو اللہ یقین جانے میں باوضو بیٹھا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اللہ اس وقت ایسے جملے عطا فرماتے ہیں، ایسے شرح صدر ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ حالت یہ ہو جاتی ہے کہ جو بندہ یاد کر کے بھی آیا ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی سی شفقت چاہتا ہوں آپ کی۔ سبحان اللہ۔ یہ بات تب آتی ہے سینے میں جب حضور سے محبت ہو۔ کیا ہو؟ بڑی توجہ سے میرا جملہ سننا، اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ میں محبت کا ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، حضرات علماء کرام کی شفقت کا طالب۔ اس وقت جنہوں نے پڑھ لی، جنہوں نے نہیں بھی نہ پڑھی، ان پر عشاء کی نماز فرض ہے۔ نماز فرض ہے کوئی نہیں؟ جنت ہے وہ بولو۔ بے شک فرض ہے۔ نماز فرض ہے نا؟ روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اس وقت کوئی بندہ اٹھے اور کہے میں فجر کی نماز پڑھنے لگا ہوں، ہو جائے گی؟ جو صبح آنے والی ہے، قضا کی بات نہیں کر رہا، جو صبح آنے ہو جائے گی؟ کیوں؟ وقت نہیں۔ شاباش، ماشاءاللہ مفتی ہو تسی۔ روزہ فرض ہے لیکن ان دنوں نہیں۔ ان دنوں کیوں؟ رمضان نہیں۔ آپ کے پاس مال آ گیا، بہت سا مال آ گیا، کروڑوں روپے آ گئے، زکوٰۃ نہیں۔ جب تک وہ مال آپ کی ملکیت میں 1 سال نہیں رہتا، وہ 1 سال آپ کی ملکیت میں رہے پھر زکوٰۃ فرض ہے۔ اچھا آپ نے زکوٰۃ دے دی، زکوٰۃ ادا ہو گئی، اچانک سے اربوں روپے اور آ گیا، کروڑوں روپے آ گئے، حج نہیں آپ پر جب تک آپ کی زندگی میں ذی الحج نہیں آتا۔ کوئی بندہ شوال میں چلا جائے، عرفات میں پہنچ جائے، کہے میں حج کرنے آیا ہوں، ہو جائے گا؟ اب اگر میرے جملے سمجھ آ رہے ہیں اور سینے میں دل ہے تو پھر میرا جملہ سنیے۔ نماز فرض ہے وقت آنے پر، روزہ فرض ہے وقت آنے پر، زکوٰۃ فرض ہے مال اور وقت آنے پر، حج فرض ہے مال اور وقت آنے پر، لیکن محبت مصطفیٰ فرض ہے سانس آنے پر۔ ہاں، محبت مصطفیٰ فرض ہے۔ اب میں اس لیے بار بار یہ روک رہا ہوں کہ توجہ سے سن لیں، میری تقریر ایسے نہیں ہوتی بندہ ٹردا پھردا بھی رہے تو سمجھ بھی آ جائے۔ محبت مصطفیٰ فرض ہے سانس آنے پر۔ سانس آپ کی چل رہی ہے، اب حضور سے محبت فرض ہے۔ حضور سے محبت فرض ہے۔ اور کیسی محبت؟ میں جو کہوں کہ یہ گیٹ ہے اور گیٹ کے باہر آپ کا مرشد کھڑا ہے، آپ کا پیر کھڑا ہے، آپ کا استاد کھڑا ہے، اور وہ ایک چیز آپ سے مانگ رہا ہے، دو گے یا نہیں دو گے؟ میں کسی نو کھلوا کے نہیں آیا، کھل کے بولو جی، دے دو گے نا؟ ڈر گئے ہیں بھی شاید کائی صاحب کسی کھڑا کر کے آ گئے۔ آپ کا مرشد، آپ کا استاد، آپ کا پیر، آپ کا محسن، جس نے آپ پہ احسان کیا، میں کہوں وہ ایک چیز آپ سے مانگ رہا ہے اور وہ چیز آپ کے پاس ہے، دے دو گے نا؟ جی، چھوڑیے مرشد کو، چھوڑیے پیر کو، چھوڑیے خطیب کو، چھوڑیے مولوی کو، چھوڑیے لیڈر کو، حضور جو ایک چیز مانگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے آپ کی سبحان اللہ کا مزہ نہیں آیا، اب بار بار منتاں نہ کراؤ میرے کو۔ حضور جو ایک چیز طلب فرمائیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے، کیا امید رکھوں؟ جی ہاتھ کھلواؤ گا ماشاءاللہ جڑے دے دیں گے، دے دیو گے؟ ہن یاد رکھ، اے یاد رکھیو، ہن یاد رکھیو، میں ذمہ داری نال جملے عرض کر رہا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں امتیو، جی یا رسول اللہ، آقا فرماتے ہیں مجھے محبت دو، مجھے محبت دو۔ یا رسول اللہ کرتے ہیں آپ سے محبت؟ آقا فرماتے ہیں وہ محبت نہیں جو تیرے ذہن میں ہے،
مجھ سے وہ محبت کر جو میں محمد کہوں. فرق ہے نا بات میں، کوئی نہیں فرق. مجھ سے وہ محبت کر جو میں محمد کہوں. یا رسول اللہ کیسی محبت؟ اب سنیے سنیے توجہ سے، دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا. اور میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا. آقا فرماتے ہیں میرے ساتھ اولاد سے زیادہ محبت کر. یا رسول اللہ بس بہت ہے؟ فرمایا نہیں، والدین سے زیادہ محبت کر. یا رسول اللہ بس بہت ہے؟ فرمایا نہیں، مال دولت جائیداد کھیتی باڑی پلازے مارکیٹیں کوٹھیاں کاریں بنگلے بزنس ان سے زیادہ محبت کر. یا رسول اللہ بس بہت ہے؟ آقا فرماتے ہیں نہیں، اپنی جان سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر. اپنی جان سے زیادہ، توجہ سے سننا، اپنی جان سے زیادہ محبت کر. یا رسول اللہ کمزور ہوں اگر اتنی محبت نہ کر سکوں. صاحبان توجہ، تو پھر میرا نہیں، میرے مرشد کا نہیں، میرے ابا جی کا نہیں، میرے استاد کا نہیں، حضور کا فتویٰ سن لیجئے. آقا فرماتے ہیں اگر میرے ساتھ اتنی محبت نہیں نہ کر سکتا تو پھر لا یؤمنو، پھر خود کو مومن کہنے کی تکلیف نہ کرنا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اگر میرے ساتھ اتنی محبت نہیں کر سکتا تو خود کو مومن نہ کہنا، پھر تو مومن نہیں ہو سکتا. ارے میں اور آپ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ پیارے آقا نے حضرت عمر سے پوچھا، عمر میرے ساتھ کتنی محبت ہے؟ اولاد سے زیادہ؟ جی یا رسول اللہ. والدین سے زیادہ؟ جی یا رسول اللہ. مال سے زیادہ؟ جی یا رسول اللہ. عمر اپنی جان سے زیادہ محبت ہے میرے ساتھ؟ نہیں یا رسول اللہ. آقا فرماتے ہیں عمر مومن نہیں ہو. عمر مومن نہیں ہو. ہماری طرح نہیں تھے، ہم سے تو جو مرضی ہے کہلوا لو نا. وہ شخصیات وہ تھیں، وہ وہی جملے بولتے تھے جو دل میں ہوتے تھے. جب حضرت عمر نے یہ سنا کہ آقا فرما رہے ہیں مومن نہیں ہو، حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک لمحہ دیجئے میں دل سے رابطہ کر لوں. پہلے اس بات کا علم نہیں تھا. پہلے اس بات کا علم نہیں تھا، پہلے اس تقاضے کا علم نہیں تھا. حضرت عمر نے گردن جھکائی، پھر گردن اٹھا کے پوچھا یا رسول اللہ ہن پوچھو. سبحان اللہ، میں ہی کہنی ہے. یا رسول اللہ اب پوچھئے، اب پوچھئے. تو میں اپنے ذوق میں کہنے لگا ہوں جناب عمر نے کہا ہوگا یا رسول اللہ ہن تواڈے نال ایہو جی محبت ہے، ہن عمر دے سامنے تواڈا کوئی فیصلہ نہ من کے تے ویکھے. بولو بولو بولو. جان سے زیادہ. اچھا یہ محبت ہوتی کیوں ہے؟ وقت ہے آپ کے پاس تھوڑا سا. یہ محبت ہوتی کیوں ہے؟ محبت کی کئی وجوہات ہیں. پہلی وجہ ہے قربت. کیا؟ یا رسول اللہ میری آپ کے ساتھ کیسی قربت؟ میں تو 1400 سال بعد آیا، میں نے تو آپ کا زمانہ نہیں پایا. ہماری حضور سے کیسی قربت؟ کیسی قربت؟ ہماری حضور سے کیسی قربت؟ علماء دیوبند کے ماتھے کا جھومر حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی کیا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں. اور وہ حضرت تھانوی آج بازاری لوگ چوکوں اور چوراہوں میں کھڑے ہو کر جس تھانوی پر گستاخی کے تیر برساتے ہیں، اس تھانوی کا جملہ بولنے چلا ہوں. ہے کسی کے پاس عشق کا ترازو تو میرے تھانوی کا جملہ تولے. تولے. حضرت تھانوی لکھتے ہیں خودکشی کے لیے کوئی دریا میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے، آگ میں چھلانگ لگائے حرام ہے. خود سے مرنے کے لیے کوئی نہر میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے. لیکن اگر آقا حکم فرمائیں چھلانگ لگا تو چھلانگ لگانا واجب ہے. اس لیے کہ ہمیں اپنی جانوں پہ وہ حق حاصل نہیں جو حضور کو ہماری جانوں پہ حق حاصل ہے. میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ ہمیں اپنی جانوں پہ وہ حق حاصل نہیں جو حضور کو ہماری جانوں پہ حق حاصل ہے.
اتنی محبت کی ایک اور وجہ ہے حسن. کیا جو تھوڑا جا وقت ہے تو میں بولا ایویں جو پرانی گڈی ہوندی ہے نا تو پچھوں پھر دھکا لانا پیندا, پھر کھلو جاندی ہے, پھر پچھوں دھکا لانا. حسن ہم کہتے یہ ضرور ہیں کہ آقا سے بڑھ کے ہنسی کوئی نہیں, کہ ہے کوئی سونا حضور تو بد کے نہیں, آقا سے بڑھ کے ہے کوئی ہنسی. مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کر حضرت حسان بولتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. یا رسول اللہ آپ جیسا ہنسی نہیں میری آنکھ نے نہیں دیکھا. حسان کیا حضور جیسا کوئی ہے؟ تو کہتے میری آنکھ نے نہیں دیکھا. حسان اگلے جملے میں بولتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ کسی ماں نے یہ ہو جیا پیدا ہی نہیں کیا. خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں. میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال. خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں. میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں. میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ڈھیر ہوئے, جواب ملے یتیم کملا کسے بھی چڑھے آئے بال کوئی نہیں. فلک دا چند ستارے بیکھن زمین تے کتنے نظارے بیکھن فرش تو لے کے عرش تے توڑی کتے بھی ملدی مثال کوئی نہیں. ہزارہ یوسف دے حسن عاشق کروڑا موسیٰ دے منن والے میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال. سبحان اللہ کہو ذرا. اے میں ویڈیو بنے گی باج بندے کہن کے کئی سب بڑے پہے آئے تو اڈے ٹھوڑ. سبحان اللہ سبحان اللہ کہو ذرا. تھکتے نہیں گئے ہو؟ خدا دے کامل کوئی آقا جیسا ہنسی ہے جی. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں تفسیر عزیزی میں کہ اللہ نے جب حسن بنایا تو 100 حصوں میں بنایا. 99 حصے 99 ایک سائڈ پر کیے, ایک اٹھایا اس کے 2 ٹکڑے کیے, آدھا ٹکڑا ساری کائنات میں تقسیم کیا, آدھا اکیلے یوسف کو دیا. اور شاہ جی باقی 99 حصے شاہ جی لکھتے ہیں باقی 99 حصے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا. یہ تو ہے حسن کی بات. اور حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم گزرے ہیں, وہ لکھتے ہیں اللہ نے جب حسن سے بڑی چیز جمال بنایا تو جمال کا کوئی حصہ نہیں کیا, سارے کا سارا جمال اپنے محبوب کو دے. اور جنہوں نے پھر یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے. سبحان اللہ. نہیں تسی چپ رہو میں بولنا کیونکہ تسی یہ روٹی کھانی ہے میں کھا کے آیا. پورے جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے, اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے. جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے مدہوشی میں. انہوں نے پورے کاٹے تیز تیز میرے نال نال چلو. جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے مدہوشی میں, اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ مدہوش تھے انہیں ہوش آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ مدہوش تھے انہیں ہوش آ گیا. میں نے یوں ہی نہیں جملہ بول دیا, مدہوش تھے مدہوش تھے. عرض کروں اجازت ہوئے تھے جملہ کھولنا تھوڑا جائے. وہ مدہوش تھے. ہاں توجہ سے سنیے اس طالب علم کو, وہ مدہوش تھے. کیسے؟ جہاں خوبصورت پتھر دیکھتے اسی کو مسجود بنا لیتے. بے ہوش تھے. سبحان اللہ. نہیں سمجھ آنی گلاں. سبحان اللہ. جتھے سونا پتھر ویکھیا اتھے ہی متھا ٹیکیا. مدہوش تھے. جہاں خوبصورت درخت دیکھا اسی کو معبود بنا لیا. بے ہوش تھے. بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. بے ہوش تھے. کعبے کا ننگا طواف کرتے تھے. بے ہوش تھے. پانی پہ جھگڑتے خون کی ندیاں صدیوں تک بہا دیتے. بے ہوش تھے. باپ کے مرنے پر ماں سے شادی کر لیتے. بے ہوش تھے. تھوک پھینک کے چاٹ لیتے. بے ہوش تھے. بے ہوش تھے.
کبھی کبھی خیال آتا ہے مجھے شاید وہ بھی اچھا خاصا مکان بنا کے اوپر کالی ہنڈیاں رکھ دیتے ہو. اسی تے ہوش ہی چانا اسی تے ہوش ہی چانا اچھا خاصا مکان بنایا اوپر کالی ہنڈیاں رکھ دی. میں نے کہا یہ کیوں رکھی؟ کہتا نظر نہ لگے. اللہ نے چاند سا بیٹا دیا توے سے کالک لے کے اس کے ماتھے پہ لگا دی. تو کیوں لگائی ہے؟ کہتا نظر نہ لگے. بلی نے راستہ کاٹ لیا آج واپس پلٹ جا کام پہ نہیں جاؤں گا. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. او بابا یہ تو ہندوؤں والے کام ہیں. نعرہ ہے کہ موت بھی قبول ہے. ڈر گئے ہو؟ گھبرا گئے ہو؟ عمران خان کہتا ہے گھبرانا نہیں. توجہ ہے میرے ول کو نہیں؟ بلی نے راستہ کاٹ لیا واپس پلٹ جا. 40-50 لاکھ کی گاڑی خریدی اور ایک بچے کا چھوٹا سا پرانا سا لنڈے کا جوتا لے کے اس کے ساتھ باندھ دیا. میں نے کہا یہ کیوں باندھا ہے؟ کہتا ہے نظر نہ لگے. میں نے کہا یہ تو ہے 40 لاکھ کی, اس سے قیمتی ہے تو جوتوں کا ایک ہار گلے میں ڈال لے. تجھے نظر نہ لگے, تو قیمتی ہے, اس سے گاڑی دور آ جائے گی. جی تو قیمتی ہے. غلام ہیں, غلام ہیں رسول کے, غلام ہیں, غلامی ہیں رسول میں. صدقے جانی ہیں. توجہ ہے کو نہیں ہے میرے وال؟ ہائے میرے خیال گھبرا گئے ہو. چلو گھبراؤ یا نہ گھبراؤ, آئندہ ہے یہ بلاؤ گے نہیں تو میں انہیں بھی جنوبی پنجاب گھاٹ ہی آنا. ہائے 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 وہ بے ہوش تھے, وہ بے ہوش تھے. اچھا میں بعض دفعہ یہ پریشان ہوتا ہوں, ہوتا تھا بلکہ, کہ قوم کو ہمارے پاس تو آنے نہیں دیتا, ان کے پاس نہ جانا, یہ گستاخ ہیں, منکر ہیں. خود کیوں نہیں سمجھاتے وہ جو مسندوں پہ بیٹھے ہیں؟ میری بات سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی؟ خود کیوں ادھر تو آنے نہیں دیتے, خود کیوں نہیں سمجھاتا, خود کیوں نہیں سمجھاتی؟ یہ میرے ذہن میں ایک آتی تھی بات, میں پریشان ہوتا تھا. پھر ایک دن مجھے اس کا جواب مل گیا. مسافر ہوں, مسافروں والی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کہیں نہ کہیں رکنا پڑتا ہے. ایک جگہ پہ رکا میں تو دیکھا ایک صاحب نے نماز پڑھائی, تو نماز پڑھا کے نا مصلی کا کونا تھوڑا سا دورہ کر دیا. میں نے کہا یہ کیا کیا ہے؟ کہتا ہے شیطان نماز نہ پڑھ لے. تو میں نے کہا پڑھنے دینا اسے, رولا مکے. جی انہوں پڑھن دے نماز, رولا مکے. وہ ساری دنیا نہیں نماز پڑھن دینا, تو اسن نہیں نماز پڑھن. جی سبحان اللہ, نہیں میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ وہ ساری دنیا کو نہیں نماز پڑھنے دیتا, وہ شیطان, اور جو شیطان کو نہ نماز نہ پڑھنے دے. اچھا اس نے تیرے مصلی پہ پڑھنی, وہ پیچھے نہیں پڑھ سکتا؟ وہ مصلی کا کونا وہ دورہ تو نے کیا, وہ سیدھا نہیں کر سکتا. میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد, زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں. مجھے اس دن پتہ چل گیا اس بیچارے نے قوم کی اصلاح کیا کرنی ہے. اس بیچارے کی اپنی حالت یہ ہے, جنہوں نے حسن محمد کو دیکھا, ہائے ہائے واپس پلٹ آؤ تھوڑے, جنہوں نے حضور کے حسن کو دیکھا, ایسا ہوش آیا, توجہ, ایسا ہوش آیا, بستیاں آئیں پار کر گئے, صحرائے پار کر گئے, صحرائے پار کر گئے, سامنے جنگل آ گیا, جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کے للکارا, اور جنگل کے درندوں جنگل خالی کر دو, محمد کے غلام. سبحان اللہ. اور پھر دنیا دیکھتی ہے, دنیا دیکھتی ہے. حضرت سفینہ وہ نامی سفینہ ہو گیا. ان کی ڈیوٹی دی یہ تھی کہ قافلے کے پیچھے پیچھے آنا ہے, قافلہ رکتا ہے پھر چلتا ہے, رکتا ہے پھر چلتا ہے. سامان اگر کسی کا رہ جائے وہ آپ نے اٹھانا ہے, سنبھالنے والا نامی سفینہ ہو گیا. وہ خود راستے سے علیحدہ ہو گئے, بھول گئے راستہ. دیکھا سامنے سے شیر آ رہا ہے, شیر کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں ہوں تو میں تیری خوراک, ہوں تو میں تیری, تو چاہ رہا ہے کہ مجھے کچھ صحت مند بندہ ملے اور نہیں تو کوئی جانور ملے, میں اسے کھا جاؤں. ہوں تو میں تیری خوراک, لیکن سن میں محمد کا غلام.
علماء نے لکھا ہے کہ یوں گردن جھکا لیتا ہے شیر، آگے آگے چلنا شروع ہو جاتا ہے اور حضرت سفینہ کو قافلے تک چھوڑ کے آتا ہے۔ جنہوں نے حسن محمد کو دیکھا، جنہوں نے حسن محمد کو دیکھا، کیسا ہوش آیا، بستیاں پار کر گئے، صحرائے پار کر گئے، جنگلائے پار کر گئے، سامنے دریا آ گیا، دریا کے کنارے پر کھڑے ہو کر گھوڑے کی ٹانگیں اگلی اٹھائیں، لگامیں کھینچی، ٹانگیں دریا میں رکھ دی۔ اب انہیں ایسا ہوش آیا ہے کہ انہیں دریا بھی نہیں ڈبوتا، اسی لیے تو نصیر الدین نصیر بول اٹھے، کشتیاں ساحل پہ اپنی وہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے گرائے ہوئے۔ شان محمد مصطفیٰ، صحابہ، صحابہ، نبی اللہ سعیدی سے تکبیر، ماشاءاللہ۔ دوستو توجہ ہے، جنہوں نے حضور کو دیکھا، آجا مومن دیکھ ذرا ہر شخص فضا بے نبی نبی۔ میرے خیال میں بس کراتے جاما، میں تھک گئے ہو، بہتے تھک جاؤ گے۔ آجا مومن دیکھ ذرا ہر شمس فضا میں نبی نبی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی، الف شلو انسان نبی، باشِ کامل برہان نبی، تاسِ تطہیر کی جان نبی، ساتھ تکلیر کی شان نبی، ہر مخفی بات کا راز نبی، جیم سے پاک جواد نبی، مقدور نبی، تقدیر نبی، ہاس حق کی تصویر نبی، خاص ختم الرسل نبی، خالق کا شاہکار نبی، پیکر حسن و جمال نبی، راس رہبر ہر حال نبی، ذات سے ہے زاہد بھی نبی، بے بدل نبی، بے مثل نبی، میرا سین سے ہے شاکی بھی نبی، سچا سچا کافی بھی نبی، شین سے ہے شافع بھی نبی، صاد سے صادق ذکر نبی، تا سے طرفین میں نور نبی، ذا سے پر نور ظہور نبی، رتبے میں رب کے بعد نبی، رتبے میں رب کے بعد نبی، رتبے میں رب کے بعد نبی، عین سے عین الحق نبی، غین سے ہے غنی بھی نبی، فا سے فضل ربی بھی نبی، میرا کاف سے قبلہ نبی نبی، کاف سے کعبہ نبی نبی، در لام سے پوچھو کیا ہے نبی، لو لاب کی پاک فضا ہے نبی، نیم سے محمد پاک نبی، نور سے نور قرآن نبی، واو سے چہرے وضحا نبی، یا سید اللہ صحاب نبی، ایمان نبی، ایکان نبی، سلطان نبی، میری جان نبی، ایمان نبی، ایکان نبی، سلطان نبی، میری جان نبی، کونین نبی کے قدموں میں، دارین نبی کے قدموں میں، سبتین نبی کے قدموں میں، سکلین نبی کے قدموں میں، حسنین نبی کے قدموں میں، توقیر نبی کے قدموں میں، شبیر نبی کے قدموں میں، ہر پیر نبی کے قدموں میں، عزت بھی نبی کے قدموں میں، عظمت بھی نبی کے قدموں میں، شوکت ہے دہر میں حسن حیات نبی، پروانہ پل صراط نبی، کلیوں کی چٹک میں نبی نبی، پھولوں کی مہک میں نبی نبی، چڑیوں کی چہک میں نبی نبی، امید نبی، تائید نبی، ہر مومن کی تصدیق نبی، حامد حماد حمید نبی، مہتاب نبی، خورشید نبی، تاروں میں نبی، پیاروں میں نبی، یاروں میں نبی، چاروں میں نبی، حامد حماد حمید نبی، مہتاب نبی، خورشید نبی، تاروں میں نبی، پیاروں میں نبی، یاروں میں نبی، چاروں میں نبی، ساروں میں نبی، قرآن تیرے پاروں میں نبی، ہر مومن کے ناروں میں نبی، ہے نور بھی نبی، انور بھی نبی، قاسم بھی نبی، عاشر بھی نبی، صادق بھی نبی، رحمان کی ہے سوغات نبی، بن بادل کے برسات نبی، زہرا کا بابا نبی نبی، حسنین کا نانا نبی نبی، کعبے کا جھومر نبی نبی، اے ابر کرم بھی نبی نبی، صلوات صراط میں نبی نبی، ہجرت کی رات میں نبی نبی، اور سچی بات میں نبی نبی، شرفا کی جماعت میں نبی نبی، تبلیغ کی جماعت میں نبی نبی، نبیوں کا پیارا نبی نبی، میری آنکھ کا تارا نبی نبی، تو دین سے باہر جو کر لے ہے دین کے اندر نبی نبی۔ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب۔ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حضور سے پیار نصیب فرمائے۔ جنہوں نے حضور کے حسن کو دیکھا انہیں کیسا ہوش آیا، کیسا ہوش آیا۔ کیسر روم نے، میں آخری بات کر کے اجازت چاہ رہا ہوں، کیسر روم نے ایک بہروپیہ بھیجا حضرت عمر کو قتل کرنے کے لیے۔
وہ آیا, وہ جب مدینہ میں پہنچا تو صحابہ سے پوچھتا ہے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کہاں ہے, پرائم منسٹر ہاؤس کہاں ہے. صحابہ نے بتایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے ہاں. آپ کا بادشاہ کہاں ہے؟ نہیں ہوتا بادشاہ ہمارے ہاں. کیا ہوتا ہے؟ امیر المومنین. کہاں ہے؟ اس کا محل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا محل نہیں ہے. کہاں ملے گا؟ توجہ, صحابی کہتا ہے یوں مدینہ سے باہر چلا جا, جہاں پہاڑیاں ہیں, صحرا ہے, جنگل ہے, وہاں بیت المال کے اونٹ چرا رہا ہے. ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہوں. یوں ہوتی ہے ریاست مدینہ. وہ صحابی وہاں پہنچا تو دیکھا کہ واقعی حضرت عمر کبھی اونٹوں کو ادھر سے ہانک رہے ہیں, کبھی ادھر سے ہانک رہے ہیں, چلا رہے ہیں. اب یہ قتل کے ارادے سے آیا, بہروپیہ ہے, یہ ڈیوٹی کسی عام بندے کو تو سونپی نہیں جاتی, انتہائی چالاک ہے. اس نے سارے ماحول کا جائزہ لیا, اسے ایک گھنا درخت دکھائی دیا. اس کے دماغ نے کام کیا کہ عمر سستانے کے لیے اس درخت کے نیچے آ کر لیٹے گا. وہ اس درخت کے اوپر چھپ کر بیٹھ گیا. اتفاق سے حضرت عمر اسی درخت کے نیچے آ کر لیٹے. اتفاق سے حضرت عمر اسی درخت کے نیچے پہنچے, لیٹے. یہ اب اس انتظار میں ہے ان کی آنکھ بند ہو میں حملہ کروں, ان کی آنکھ بند ہو میں حملہ کروں. یہ اسی انتظار میں ہے کہ ایک جانب سے ایک درندہ نکلا, ایک شیر نکلا. یہ خوش ہو گیا. اس نے کہا جو کام میں نے کرنا ہے وہ درندہ کر دے گا, مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا. خوش ہو گیا. رحیم یار خان والو, میرا یہ جملہ ضائع نہ کرنا, دکھ ہوگا. علماء نے لکھا ہے جتنی دیر تک جناب عمر سوتا رہا, شیر اس کے ارد گرد گھوم کر پہرا دیتا رہا. حضرت عمر کی آنکھ کھلی, شیر نے یوں ایک گردن جھکائی, ایک طرف کو نکل گیا. اس نے اوپر سے چھلانگ لگائی, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول. اوے عمر, تیری جنگل کا شیر بھی مانتا ہے. اوے عمر, تیری جنگل کا شیر بھی مانتا ہے. میں کہنے لگا ہوں اپنے ذوق میں, جناب عمر نے کہا ہوگا پگلے تو نے دیکھا نہیں, میری تو اللہ کا شیر علی بھی مانتا ہے. تو جنگل کی شیر کی بات کرتا ہے, میری بات تو اللہ کا شیر علی بھی بات مانتا ہے, تبھی پیچھے نماز پڑھتا ہے نا. سو جاؤ سو جاؤ. سنی قوم پہلے ہی ستی ہے, پھر سو جاؤ. تسی جاگدے ہوندے تے گستاخیاں ہوندیاں. علی پیچھے نمازیں پڑھتا ہے عمر کے, مانتا ہے تو پڑھتا ہے نا جی. حسین کا نکاح شاربانوں سے کر رہا ہے عمر کی مرضی پر, مانتا ہے تو کر رہا ہے. یہی ہمارے عقیدے کا حسن ہے. کوئی اور سمجھے تو سمجھے اس کی مرضی, ہم اس طرح تفریق نہیں کرتے کہ یہ الگ الگ طبقات ہیں. صحابہ بھی حق ہیں, اہل بیت بھی حق ہے. بول 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 بول. بس میں ختم کر رہا ہوں, یہ بھی پرچی آ گئی, جلدی ختم کریں. میں انشاءاللہ ختم کر رہا ہوں, گھبرائیے گا نہیں. صحابہ بھی حق, اہل بیت بھی. عباد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا, اغیار نے خود تسلیم کیا ہے اعلیٰ معیار صحابہ کا. میں ادیم کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا, سب کا ہے اعلان یہی, میں ہوں حبدار صحابہ کا. فردوس کی ہے نہ چپتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا. دھرتی کے سخت سینے پر ہر ہر آثار صحابہ کا. جہاد بدر اور خیبر میں کچھ دے کی شار صحابہ کا. لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ. دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہوتی ہے, میں پہلے ایک بیان کر کے آیا. آگے ایک اور پروگرام میں پہنچنا ہے اور یہی سلسلہ دن رات چل رہا ہے. دوپہر بھی جو آئے کریمہ پڑھی وہاں تک نہ پہنچ سکا, اور اب بھی جو آئے کریمہ پڑھی ارادہ تھا محبت رسول پہ بات کرنے کا, وہاں تک نہ پہنچ سکا. حیات باقی, ملاقات باقی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لے شوق سے نام صحابہ کا, لے شوق سے نام صحابہ کا.